گے لیکن جس طرح ابھی چیئرمین صاحب نے کہا کہ یہ ڈیپننگ اینڈ وائڈننگ آف دا ٹیکس بیس اینڈ دس از اے جرنی اینڈ دیٹ جرنی انکلوڈس پیپل پروسیس اینڈ ٹیکنالوجی. تو یہ آئی تھنک وی فرام آور پرسپیکٹیو وی ہیو میڈ گڈ انروڈس بٹ از اے لانگ وے ٹو گو ایز ویل. جی لغاری صاحب. بہت شکریہ فائنانس منسٹر صاحب اس کی پریزنٹیشن آن. تو بیسیکلی ہمیں جی وراثت میں بہت ہائی پرائس آف پاور ملی, بہت مہنگی تھی ہماری جو الیکٹرسٹی کی قیمت ہے, اور اس کی بہت ساری وجوہات تھیں جو ہم نے ریسنٹ جو پاور جنریشن کے اندر جتنی بھی ایڈیشن پچھلے سالوں میں ہوئی تھی وہ سب USD ڈالرز میں تھی. ہمارے روپے کا ریٹ 100 روپے سے 285 300 پہ گیا, انٹرسٹ ریٹس اوپر گئے, اور اس کا ہماری کیپیسٹی پیمنٹس کے شیئر کے اندر بہت بڑا ایک اضافہ ہوا. تقریباً 8 روپے پر یونٹ کا ہمارا صرف اضافہ ہمارے انٹرسٹ ریٹ اوپر جانے اور روپی کی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے ہوا, جس کا پورا کنزیومرز کے اوپر بوجھ آیا. اور ہمارا سب سے بڑا مقصد یہ تھا اور ٹارگٹ یہ ہے پرائم منسٹر صاحب کا اور اس حکومت کا کہ لوگوں کے لیے قیمت بجلی کو کم کیا جائے. ہم نے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, وہ جو پاور سیکٹر کا ڈیٹ ہے وہ اس وقت موجود ہے. ہماری جو انرجی کاسٹ ہے وہ انٹرنیشنل ہے, ہماری تقریباً 9 روپے 97 پیسے فی یونٹ ہے, جو کہ انٹرنیشنل بہت اچھا کمپیریزن کے اندر ہے. کیپیسٹی پیمنٹس بہت زیادہ ہیں. تو ہم نے انہی بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ پچھلے 18 مہینے کے اندر بجلی کی قیمت کو تقریباً 10 سے 10.5 روپے فی یونٹ کا کے اندر ہم نے اس کی ریڈکشن کی. اور جہاں جہاں ہمیں موقع ملا, ہماری سرپلس پاور تھی, ہم نے 3 مہینے کا ایک پیکج کیا, انڈسٹری کو 26 روپے فی یونٹ پرووائڈ کرنا شروع کیا. وی جو بہت ایک اہم کردار ادا کرے گا, اس کو ہم 71 روپے سے نیچے 39 روپے فی یونٹ کے اوپر کم کر کے لے کے آئے. بہت سارے لوگ ہمیشہ اخبارات کے اندر یہ PTV کی فیک کی بات کیا کرتے تھے کہ اس کا آپ کی بجلی کے ریٹس کے ساتھ کیا جی تعلق ہے. جو یہ مسجدیں ہیں ان کو بھی PTV فی کو چارج کرنا پڑتا ہے. تو ہم نے جہاں جہاں ہارویسٹ کر سکے ایک ایک قطرے کو اکٹھا کیا اور بجلی کی قیمت کو 10-10.5 روپے سے کم کیا اوور آل, اور انڈسٹری کے لیے تقریباً 16 روپے پر یونٹ کے اندر کمی لے کے آئے. IMF کے ساتھ فائنانس منسٹری نے بہت ہمیں ہیلپ کیا, فائنانس منسٹر صاحب نے, FS صاحب نے, اور ہم نے 8-9 مہینے کی جدوجہد کرنے کے بعد ان کو کہا کہ میرے پاس 7000 میگا واٹ ایکسٹرا بجلی پڑی ہے, میں اس کو بند الماریوں کے اندر رکھ کے کیا کروں گا. وہ بھی ہم نے اسے اجازت لی, اور 1-2 ہفتے پہلے ہی پرائم منسٹر صاحب نے 3 سال کے لیے, تاکہ پراپر پلاننگ ہو سکے, انڈسٹری کر سکے, ایگریکلچر کر سکے, ان کی شفٹیں بڑھ سکیں, اس کو ہم نے تقریباً 7.5 سینٹ پر یونٹ, جو ہماری ریجن کے اندر بہت ایک کمپیٹیٹیو پرائس ہے, اس سے اضافی بجلی کی قیمت کو جو ہمیں اس کی کاسٹ کاری ہے اسی کے اوپر آگے لوگوں کو آفر کر رہے ہیں. تو یہ ہماری ایک جو جدوجہد ہے یہ آئندہ بھی پرائس ریڈکشن کے اندر جاری رہے گی, لیکن ابھی تک جو ہم نے اچیو کیا وہ آپ کے سامنے ہے. ہم نے CTBCM اس کا آپریشنلائز کیا. یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر سب سے بڑا ریفارم ثابت ہوگا اور ہو رہا ہے. ہم جنوری-فیبری میں اس کو آپریشنلائز کرنے جا رہے ہیں. نومبر کے اندر ویلنگ چارج آ جائے گا, جو 20 سال سے ہر حکومت کوشش کر رہی تھی, وہ نہیں ہو سکا, اس کابینہ نے کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ حکومت پاکستان بجلی خرید نہیں کر سکے گی, لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بجلی فروخت اور خریدنی پڑے گی, جس سے آپ کو بہترین قیمتیں ان دی فیوچر ملیں گی. اب حکومت بجلی خرید کی بزنس میں سے باہر آ چکی ہے. اس سے بڑا ریفارم پاکستان کی الیکٹرسٹی کی انوائرمنٹ کے اندر نہ آ سکتا ہے, نہ آئے گا. انیفیشنٹ جینکوز تھے, ہمارے اوپر بوجھ تھا, 7 ارب روپے کی ایکسٹرا ہم تنخواہیں دے رہے تھے ایک ڈیڈ پلانٹس کو مینٹین کرنے کے لیے. ان کو ہم نے جتنے بھی پلانٹس تھے ان کو ہم نے آکشن آؤٹ کیا, ان کی جو مشینری تھی, یوزلیس پلانٹس تھے. الحمدللہ یہ 17 یونٹ آکشن ہو چکے ہیں. تقریباً 48 ارب روپے حکومت کی ایک آرگنائزیشن نے خریدے ہیں اور 9 ارب روپے پرائیویٹ سیکٹر نے لیے ہیں. سیکولر ڈیٹ, ادھر محمد علی صاحب بیٹھے ہیں, یہ اس کے آرکیٹیکٹ تھے. ٹاسک فورس کے اندر ہم نے مل کے کام کیا. 1.2 کھرب روپے کے سیکولر ڈیٹ کو
फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हमें हेल्प किया, बैंक्स की बहुत कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, उन्होंने हमें जो इंटरेस्ट का रेट था, फाइनेंशियल कॉस्ट है, उसे कम किया और पहली दफ़ा तारीख के अंदर अब इस 1.2 खरब रुपए के सेक्युलर डेट को ख़त्म करने का प्लान इन प्लेस है, जो कि 6 सालों के अंदर बग़ैर कंज्यूमर के ऊपर इजाफी बोझ डाले, वही जो DSS का चार्ज था उसी के अंदर रहते हुए अगले 6 साल के अंदर इस अमाउंट से सेक्युलर डेट आपका इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। सेक्युलर डेट के अंदर इजाफे को रोका, 700 कुछ अरब रुपए का हमने सर्कुलर डेट को रिड्यूस किया 1 साल के अंदर। वो सिर्फ रिड्यूस हमने रीनेगोशिएट करके और इंटरेस्ट रेट की कमी की वजह से नहीं हुआ इस साल, बल्कि वो इसलिए भी रिड्यूस हुआ कि हमने 500 तकरीबन 80 अरब रुपए से ज़्यादा की जो नुकसानात थे जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज किया करती थी, उसको 1 साल के अंदर 193 अरब रुपए से कम किया। ये वो रिफॉर्म है जो बेहतर जी गवर्नेंस के ज़रिए आया। ये वो रिफॉर्म है जहाँ सियासतदान को और ब्यूरोक्रेट को और जज को और किसी भी की सिफारिश के बग़ैर बोर्ड मेंबर्स को इंडक्ट करके आया। ये वो रिफॉर्म है जहाँ कंपनीज़ को, जहाँ हमारी वजारत ने कंपनियाँ नहीं चलाई, हमारे बोर्ड्स ने कंपनीज़ को जी चलाया और ये 193 अरब रुपए का नुकसान 1 ही साल के अंदर कम किया। हमें तकरीबन 80 अरब रुपए सालाना का नुकसान सिर्फ एक क्वेटा इलेक्ट्रिक कंपनी का ट्यूबवेल से आता था। 27,000 ट्यूबवेल के मालिकान बिजली इस्तेमाल करते थे, बिल नहीं दिया करते थे। उसको हमने तकरीबन फेडरल गवर्नमेंट ने 38.5 अरब रुपए इन्वेस्ट किए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने 16.5 अरब किए और इसी साल हमें इंशाल्लाह जो पिछले 3 महीने का हमारे पास ये डेटा है, इसी साल हम 40 अरब रुपए की रिकवरी उसमें से कर सकेंगे। यानी हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट जो सोलराइजेशन के ऊपर आई वो 1 ही साल के अंदर नुकसान कम होने की वजह से हम अचीव कर चुके होंगे, कर रहे हैं इस वक्त। ये कोई ख्वाब ख्याल की दुनिया में नहीं हम रह रही है, रियलिस्टिकली हमने ऑटोमेशन इन द पावर सेक्टर को बहुत एग्रेसिवली रोल आउट कर रहे हैं। हमारे मीटर्स का कुछ मालूम ही नहीं है, हमारे सोलर नेट मीटरिंग के जो मीटर्स हैं उनका भी मालूम नहीं है किस किस्म की फ्रीक्वेंसी के ऊपर फीडबैक इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, आपके सिस्टम्स को कितना डिस्टेबलाइज कर रही है। उन तमाम चीज़ों को भी हमने उसकी प्लानिंग के अंदर शामिल कर चुके हैं और अगले 3 साल पाकिस्तान का पूरा जो लैंडस्केप है हमारा मीटराइजेशन का, ना सिर्फ फीडर्स बल्कि हर ट्रांसफार्मर जी मीटर्ड होगा और हर मीटर सिंगल फेज हो 3 फेज हो, तमाम मीटर्स की ऑटोमेटेड मीटरिंग होगी जहां प्री पेड सर्विसेज वगैरह हर किस्म की सहूलियात हमारे कंज्यूमर्स को मुयसर होंगी। आगे जी चलें। हमने बहुत एक मेजर रिफॉर्म किया। ये मिनिस्ट्री चलती किस तरह है? ये मिनिस्ट्री सिर्फ एक वजीर, एक सेक्रेटरी, 3 एडिशनल सेक्रेटरीज, 4-5 जॉइंट सेक्रेटरीज, 4 डिप्टी सेक्रेटरीज। हम लोग पावर सेक्टर के एक्सपर्ट्स नहीं हैं। हम लोग पब्लिक पॉलिसी के एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, पब्लिक मैनेजमेंट के हो सकते हैं, हम लोग जी गवर्नेंस के हो सकते हैं अगर हैं, लेकिन हमें पावर सेक्टर की जो टेक्निकल इश्यूज हैं उसका इंस्टीट्यूशनल को मेमोरी हमारी वजारत में थी नहीं, ना ही एक्सपर्टीज़ थी। हमने PPMC को एक टेक्निकल आर्म डिक्लेयर किया, उसको बेहतरीन सैलरीज दी, उसको इन प्लेस लेके आया और उसकी वजह से एक PPMC के इदारे की वजह से हम कई 100 अरब रुपए की सेविंग ऑलरेडी कर चुके हैं, जो मैं आपको बताऊंगा आगे किस तरह की। हम NTDC एक बहुत बड़ी एक बला है, NTDC को हमने मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर स्प्लिट किया, इसमें बन चुकी है जो आपकी कंपेटिटिव मार्केट को रन करेगी। NTDC की NGC अलग एक कंपनी बन चुकी है और IDMIC जो तमाम मंसूबों को सही वक्त के ऊपर उनका तकमील कराना उसको इंश्योर करेगी। प्रोफेशनल बोर्ड्स की मैं आपको बात जिक्र कर चुका हूँ। IG हमने किया। अगर हम IG का ये रिफॉर्म ना लेके आते तो आपके कंज्यूमर्स इन द फ्यूचर तकरीबन 9,500 मेगावाट ऐसी बिजली महंगी खरीद रहे होते जो अब नहीं खरीदेंगे। इसका बोझ 17 अरब US डॉलर की फर्दर इन्वेस्टमेंट्स को हमने इस मुल्क को और उसके कंज्यूमर्स को उसके बोझ से जी बचाया। अगर हम ये ना करते तो आप और हम मिलके अगले 10 सालों के अंदर 4,000 अरब रुपए के ज़्यादा बिल भरते। किस चीज़ के लिए भरते? जब हमें बिजली ज़रूरत ही नहीं थी, वो महंगी बिजली ही ज़रूरत नहीं थी और उसका बोझ उठा के हम आगे चल रहे थे। ये हमने
ہر چیز کے اندر آئی جی سیپ اور پراپر ٹرانسمیشن کی پلاننگ کر کے کیا. یہ آئی جی سیپ کو ذرا ڈیفائن کر دیجیے. یہ انٹیگریٹڈ جنریشن کیپیسٹی کی پلاننگ ہوتی ہے کہ مجھے اگلے 10 سال کے اندر کیا چاہیے, کس قسم کی بجلی چاہیے, سولر چاہیے, ونڈ چاہیے, ہائیڈرو چاہیے, نیوکلیئر چاہیے, ملک کے کس حصے میں چاہیے, اس کے لیے ٹرانسمیشن لائنز کس قسم کی چاہیے, ان ٹرانسمیشن لائنز کے اوپر کیا خرچہ آئے گا. یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پراپر پلاننگ کے ذریعے یہ ایکسرسائز کی گئی, جس کا 17 ارب US ڈالر کے فضول خرچی سے ہم نے اپنے کنزیومر, سارا بوجھ کنزیومر کے اوپر آتا. آپ کی ₹6.25 فی یونٹ سے بجلی نے اور مہنگا ہونا تھا اننیسیسری, جس کو ہم نے سیو کیا اور اس آئی جی سیپ اور ٹرانسمیشن کی پلاننگ کے ذریعے ان پلیس لے کے آئے. یہ ایسی شروعات ہے جس سے اب کوئی آئندہ پیچھے ہٹ نہیں سکے گا. یہ ایسی ہم نے روایت قائم کی ہے جس کے بغیر آئندہ سسٹم چل نہیں سکے گا. تو ہم نے فورس کیا اور انسٹیٹیوشنلائز کیا ہے اس قسم کے انوائرمنٹ کو. ری نیگوسیشنز کی, اس میں ہماری جو ٹاسک فورس ہے اس نے بہت اہم کردار ادا کیا. محمد علی صاحب نے بہت اس کے اندر محنت کی. ہمارے جو حکومت کے پلانٹس تھے, جو ہمارے آئی پی پیز تھے, جو نان کمپیٹیٹیو بیسس کے اوپر پہلے بجلی کئی دہائیوں میں خریدی جا چکی ہوئی تھی, اس کے اندر فیٹ تھا, بہت زیادہ کمائی ہو رہی تھی, حد سے زیادہ کمائی ہو رہی تھی. اگر کمپیٹیٹیو بیسس پہ ہوتا تو ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. اس کو ہم نے جی شیو آف کیا. اس کی وجہ سے آپ کے ہم نے اگلے 2058 تک 3,600 ارب روپے جو اضافی کنزیومرز نے پے کرنا تھا, صرف اس ری نیگوسیشنز کی وجہ سے ہم نے اس کے اندر کمی کی. 6 RFO کے پلانٹس جو تھے اس کو ہم نے بالکل جی ٹرمینیٹ کیا, جو انوائرمنٹلی ہیلدی بھی نہیں تھے, کریکٹ بھی نہیں تھے. تو یہ تمام وہ ریفارمز ہیں اور انہی کو ریفارمز کہتے ہیں. آپ کسی بھی ڈکشنری کو اٹھائیں, آپ پاور سیکٹر کی جس ایکسپرٹ کے ساتھ ہماری بحث مباحثہ کرا دیں, یہی ریفارمز کہلاتے ہیں. یہ ریفارمز اس وقت ان پلیس ہیں, کئیوں کے ثمرات ہم ایکسپیرینس کر چکے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ ان کے اوپر ہم آن ٹریک رہ کے, اور کئی ایسی ہم نے بیسک فاؤنڈیشنز کو چینج کیا ہے, ایسی عمارت کی بنیاد رکھی ہے جس کے اوپر اور کوئی پٹھی سیدھی عمارت آئندہ کوئی بنانے کی پوزیشن میں ہوگا نہیں اور نہ ہی ایکسپلائٹ کر سکے گا. یہ وہی جو ٹیلی کام سیکٹر کے اندر ڈی ریگولیشن ایک دفعہ اس کی فاؤنڈیشنز لے کی گئی تھی, جو آج بھی ہمارے کنزیومرز کو فائدہ پہنچا رہی ہیں. یہ اسی قسم کی اصلاحات ہیں جو الحمدللہ جس کے اوپر ہمیں اور ہماری حکومت کو شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر فخر ہے. تھینک یو. تھینک یو منسٹر صاحب, آپ نے بڑی مفصل طریقے سے بتایا ہے. آئی نو آپ you are on the channels, you are in front of the press, but I do think it's very important کہ